بعد جب اما ہوا اور بابا آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا، اما ہوا کو جدہ میں اور بابا آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پر پہنچے، 200 سال کم و بیش یہاں گھومتے رہے، ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام تھک گئے، ہار گئے، تو وہ پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر آسمان کی طرف نظر پڑی، کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ، آپ کو اس محمد کا واسطہ جو ابھی تک اس دنیا میں بھی نہیں ہے، اور آپ نے اس محمد کا نام اپنے نام کے ساتھ آسمان پر لکھ دیا، آپ کو اس محمد کا واسطہ میری دعا کو، میری توبہ کو قبول فرما لو۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو، توبہ کو یہاں پر قبول فرمایا۔ یہ توبہ کا میدان ہے، یہ حشر کا میدان ہے۔ جتنے حجاج کرام یہاں آتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہاں پہ اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے یہ فلاں گناہ کیا، فلاں غلطی کی، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم یہاں پہ ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا۔ کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حج کیا۔ حج الوداع کا جو خطبہ دیا وہ اسی جگہ پہ دیا۔ 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور جو دعا فرمائی، 4 گھنٹے تڑپتی دھوپ میں، سخت گرمی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف ایسے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ ابھی تو یہ نیچے ٹیلیں لگی ہوئی ہیں، پتھر لگے ہوئے ہیں، بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، حمام کی سہولت، پانی کی سہولت، پوری دنیا سے لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھا، دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا، مٹی مٹی ہوا کرتی تھی، دھوپ اتنی، گرمی بہت تیز ہوا کرتی تھی۔ تڑپتی دھوپ میں، سخت گرمی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 گھنٹے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے دعا مانگے۔ تو یہ توبہ کا میدان ہے۔ ہم لوگ یہاں آئے ہیں، یہ جتنے بھی حجاج کرام یہاں آتے ہیں، اسی جگہ پہ آ کر وہ لوگ قیام کرتے ہیں۔ آپ لوگ جس جگہ پہ کھڑے ہیں، یہاں کسی نہ کسی صحابہ کرام کے پاؤں مبارک لگے ہیں، کیونکہ نبی کا خطبہ دیا قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اس کا نام تھا قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، تو 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، وہ اسی جگہ پہ موجود تھے۔ لیکن اس ٹائم تو یہ پتھر نہیں تھے، پتھر بعد میں لگے گئے، لیکن جگہ ہوئی ہے۔ ابھی ہم لوگ یہاں موجود ہیں، تو ہم لوگ یہاں دعا کرتے ہیں۔ آپ جب عمرے سے آ رہے تھے، انڈیا سے روانہ ہوئے، یہاں عمرے کے لیے آ رہے تھے، آپ کے دوست احبابوں نے، رشتہ داروں نے، پڑوس والوں نے، حق ہمسایوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہوگا۔ جو کہنے والے تھے نہ کہہ سکے، ہم ان کے حق میں بھی دعا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم